بچوں سے تعلقات کو کس طرح سے سنبھالیں. کہتی ہیں کہ میں اکیلی پیرنٹ ہوں اور میرے 2 بچے کی وہ جو ترجمہ ہم نے کیا ہے سنگل پیرنٹ. اب میں وہی سوچ رہا تھا کہ اکیلی پیرنٹ جو ہے انہوں نے لکھا ہے تو کئی دفعہ لوگ ہمارے معاشرے میں سمجھ نہیں پاتے کہ اکیلی پیرنٹ کا کیا مطلب. نام نہیں لکھا ان کا نام فوزیہ ہے. اچھا. میں اکیلی پیرنٹ ہوں اور میرے 2 بچے ہیں 17 اور 20 سال کے 2 بیٹے. وہ جب بھی غلط رویہ اختیار کرتے تھے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اور بہت دکھ کے ساتھ اپنے بچوں پر بہت درست بہت بلند آواز میں چیختی رہتی. اور میرا 20 سالہ بچہ تو سہ گیا اور متاثر نہیں ہوا مگر 17 سالہ جذباتی دوری اختیار کر گیا اور وہ اشارے دیتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈانٹتی ڈپٹتی ہوں اور پھر لمبے لمبے لیکچر دیتی ہوں درس دیتی ہوں اور اس کی برداشت بس ہو چکی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا رویہ اس کے ساتھ بہت قابو میں رکھنے والا ہے اور میں اس پر اعتماد نہیں کرتی اور اس کو بڑے ہونے کی مطلوبہ آزادی بھی نہیں دیتی. مجھے اس بات کا قلق ہے. فوزیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس بات کا قلق ہے کہ میں یہ مسئلہ حل نہیں کر سکی اور میں اپنے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے اب کیا کر سکتی ہوں. بحال تعلقات کی متمنی فوزیہ. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور گھر گھر کی کہانی ہے. رشتے ناتے ایک دوسرے سے کچھ تھوڑے سے پھیکے پڑ جاتے ہیں, کچھ کھٹے ہو جاتے ہیں, کچھ کبھی کڑوے ہو جاتے ہیں اور ہمیں کانسٹنٹلی اندر تکلیف ہوتی رہتی ہے اور ہم یا تو پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو جیسے برا بلا وقت گزر رہا ہے گزرتے رہنے دو, بات کی تو کہیں اور ہی کچھ نیا سیاپا نہ پڑ جائے اور ڈر لگتا ہے کہ ابھی تو چلو تھوڑا بہت گزارا مزارا چل رہا ہے تو بات کرنے سے کہیں بات زیادہ بگڑ نہ جائے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا نہیں اور خاموشی سے وقت گزارنے لگتے ہیں. لیکن اندر سے دکھتے رہتے ہیں کیونکہ جب کوئی رشتہ صحیح طریقے سے ہرا نہیں ہوتا, پیلا ہو جاتا ہے پیلے پتوں کی طرح اور اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ پھر رشتہ ختم ہو جاتا ہے, دم توڑ دیتا ہے, تو پھر ہمیں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. فوزیہ صاحبہ نے جو بات کی سنگل پیرنٹ, بڑا مشکل ہوتا ہے بطور سنگل پیرنٹ کے اولاد کو پالنا. ظاہر ہے ہسبینڈ موجود نہیں ہے تو ان کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں ملتی رہی, بچوں کو پالنے کے لیے بھی کچھ کوششیں کرتی رہی ہوں گی. بچوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری ماں کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے. عموماً مائیں جب بچے ہوتے ہیں اگر طلاق ہو جائے یا خامد دنیا سے چلا جائے تو وہ دوسری شادی کے لیے بھی آپٹ نہیں کرتی, اتنی بڑی قربانی دیتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں. اگرچہ بچوں کو اس بات کا پوری طریقے سے ادراک نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ننھے منھے ذہن اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. یہ ان کا قصور نہیں ہوتا, یہ ایسا قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ ابھی وہ اتنا سوچ بچار اور شعور کی منزل کو نہیں پہنچے ہوتے. جی. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ فوزیہ صاحبہ مشکل میں ہیں لیکن میں سب سے پہلے ان کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اقرار کیا, انہوں نے اس بات کو سمجھا, وہ ڈینائل میں نہیں گئی, وہ خود فریبی میں نہیں گئی, بلکہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ اپنے بچوں سے ابیوسو بیہیویئر رکھتی رہیں, اونچی آواز میں بات کرتی رہیں, لیکچرنگ کرتی رہیں, شاؤٹنگ کرتی رہیں اور اس طرح کے بہت سارے وہ رویے جو ہیں وہ کرتی رہیں. اور یہ نہیں کہ ان کو اس بات کا ادراک نہیں, زیادہ تر والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اونچی آواز میں بولتے ہیں یا شاؤٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی بات لیکچرنگ کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے اور وہ بار بار یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ وہ ایسا نہیں کریں گے, لیکن پھر ان کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ول پاور اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. اس لیے وہ پھر نئے سرے سے بچوں کے ساتھ وہی رویے شروع کر دیتے ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہ کریں. اب اگر وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ بڑا بچہ زیادہ افیکٹڈ نہیں ہے تو میں اس بات پہ بھی معذرت کے ساتھ تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گا کہ بڑا بچہ اگر رد عمل زیادہ نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ متاثر نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کی خاموشی اس کی گھٹن کی نشانی ہے. تو بڑا بچہ بھی اپنے طور پر افیکٹڈ ہے اور اگر آپ چھوٹے بچے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ بڑے بچے کے لیے بھی کچھ کیجیے کیونکہ ایسے رستے موجود ہیں کہ آپ دونوں بچوں کو آپ ریکنسائل کر سکتی ہیں ان کے ساتھ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ بات چیت کریں بچوں کے ساتھ اور دونوں کے ساتھ آپ الگ الگ بھی بات چیت کر سکتی ہیں, دونوں کے ساتھ اکٹھے بات کریں تو معاملہ اور بھی بہتر ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ اکٹھے بات کریں اور آپ کا بڑا بچہ
معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرے تو اس کی اس کوشش کو کامیاب نہ ہونے دے، کیونکہ بڑا بچہ زیادہ امن چاہتا ہے، اس لیے خاموشی سے وقت گزارتا ہے، اور چھوٹا بچہ جب بولے گا اور بڑا بچہ اس کو روکے گا تو آپ کا کام بنے گا نہیں، بگڑے گا۔ بڑا بچہ جب بھی آپ سے بات کرتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کی مدد بھی کرتا ہے، تو آپ بڑے بچے کو کانفیڈنس میں بھی لے سکتے ہیں، پہلے بڑے بچے سے بات کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو بڑے بچے کے دکھ کا بھی بخوبی اندازہ ہے، پہلے اگر آپ اس کے ساتھ ریکنسائل کریں تو یہ ایک اور آسان رستہ ہوگا کہ پھر آپ دونوں مل کے چھوٹے بچے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ بات کریں تو بات اس چیز پہ نہیں ہونی چاہیے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، نہ ہی آپ دفاعی رویے اختیار کریں۔ اگر آپ اپنا دفاع کرنا شروع کر دیں گی، اپنی مصیبتوں کی بات کریں گی کہ ان کے ابا کے جانے کے بعد آپ نے کس طرح دکھوں سے ان کو پالا، تو یہ اس سے پھر بات بنے گی نہیں۔ ہو سکتا ہے منطق یہی کہتی ہو سکتا ہے آپ درست کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بہت قربانیاں دی، بڑا یہ کیا آپ نے، بڑا ان کے لیے ہارڈ ورک کیا، آپ نے سب کچھ کیا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ خود بھی سمجھتی ہیں کہ ان پہ چیخنا چلانا، ان پہ غصہ کرنا، ان کو بد دعائیں دینا یا ان کو کوسنے دینا یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ ایسے موقع پہ مائیں بعض اوقات تنگ آ کے تو کوسنے دیتی ہیں، بد دعائیں دیتی ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو بڑا گلٹ سا فیل ہوتا ہے، پھر وہ کہتی ہے یا اللہ میں نے جو بد دعائیں دی وہ نہ سننا۔ تو اس طرح بس خدا کو مصروف رکھنے والی بات ہے کہ پہلے آپ بد دعائیں دیں اور پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے یا اللہ یہ بد دعائیں نہ سننا یا وہ بد دعائیں نہ سننا۔ تو بچوں کے ساتھ کوسنے، بد دعائیں، برے رویے یا ان کے خراب مستقبل کی پیش گوئیاں کرنا یہ بالکل کارآمد نہیں ہوتا، کیونکہ بچوں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، بچوں میں قباحتیں ہوتی ہیں، اور بچے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان قریب وہ اپنی کوتاہیاں اور قباحتیں چھوڑ کے ایک اچھی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ یہ ان قریب کب آئے گا یہ انہیں خود معلوم نہیں ہوتا، کئی سال ایسے بیت جاتے ہیں۔ لیکن جب والدین ان کے مستقبل کی پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت برا گزرے گا، وہ گلیوں میں پھریں گے اور ان کو کوئی سہولت حاصل نہیں ہوگی اور وہ جیل جائیں گے اور وہ یوں ہوگا اور وہ یوں ہوگا، تو اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی منفی رائے زنی یا پیش گوئی نہ کریں، کیونکہ بچوں کو ہمیشہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں، آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں، آپ انہیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا مدد آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے بچوں کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی وہ غلط کام کریں گے تو اس کے جو فطری نتائج ہیں وہ ان کو بھگتنا پڑیں گے، اگرچہ آپ کا اندازہ ہے کہ وہ فطری نتائج جو نکلیں گے بچوں کے حق میں نہیں ہوں گے، تب بھی آپ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس صورتحال کو بیان نہ کریں، کیونکہ مستقبل کا حال تو کوئی نہیں جانتا، اور مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں تو نجومیوں کی بھی صحیح نہیں نکلتی، لہذا اس کام سے ذرا اجتناب ہی برتیں تو اچھا رہے گا۔ اب جب آپ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو آپ اس بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ اس رشتے کا حسن کیا ہے، آپ رشتے کو انجوائے کرنے کی بات کرتے ہیں جو ماں اور بیٹوں کے درمیان ہو سکتا ہے، اور جس کے اندر چشمے خشک ہو گئے ہیں، جس کے اندر کوئی لطف نہیں رہا، جس کے اندر کوئی محبت نہیں رہی، اور محض وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھر میں گزارا کر رہے ہیں جس میں ان کو ایک دوسرے کی کچھ جو ضرورت ہے بس وہ پوری کر رہے ہیں، کہ ماں بچوں کے کام کر دیتی ہیں، بچے جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے ماں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں یا اپنی تعلیم میں لگے ہوں گے بچے۔ لیکن ماں اور بیٹوں کے درمیان رشتے کی جو خوبصورتی ہے اس کو دوبارہ نئے سرے سے بحال کرنا دونوں پارٹیز کی اجتماعی کوششوں سے ہی ممکن ہوگا۔ لہذا اگر ہم اس بات میں پڑ جائیں گے کہ پہلے کس نے قصور کیا، کس نے فلاں موقع پہ کیا کہا تھا، کس نے پھر کیا جواب دیا تھا، تو بات پھر نکلتے نکلتے بہت دور نکل جائے گی۔